اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان محمد یاسین تبسم اے وے تبسم ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج میں جس بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے چنبل کی بیماری۔ ناظرین کرام، چنبل ایک جلدی مرض ہے۔ آغاز مرض میں پہلے جلد پہ چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوتے ہیں جن کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے تہ بتائے ایسے چھلکے ہوتے ہیں جن کو آسانی سے کھرچا جا سکتا ہے۔ جلد کی سطح میں سپ یعنی کہ صدف کی اوپر والی سطح کی طرح کھردرا پن آ جاتا ہے۔ عام طور پر اس میں خارش نہیں ہوتی، اگر خارش ہو تو مرض کے بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر اس مرض کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک جلدی مرض ہے اس لیے یہ جسم کے جلد پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا زیادہ زور ٹانگوں، کوہنیوں، کھوپڑی، گھٹنوں اور کمر پہ ہوتا ہے۔ یہ مرض بچوں اور بوڑھوں میں کم اور 20 سال سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو عموماً ہو جاتا ہے۔ چنبل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تر اور دوسری خشک۔ اس کے سبب یہ ہیں کہ چنبل کا سبب بواسیری زہر کا اثر ہے۔ بواسیری زہر دل و عضلات کی تیزی سے جو رطوبات پیدا ہوتی ہیں، ان رطوبات کی زیادتی اور پھر اس میں خمیر سا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح چنبل کا سبب بھی یہی زہر ہے۔ مزید آسانی کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جسم جب سوداوی مادوں کو خارج کرنے سے ناکام رہتا ہے تو وہ مادے دانے کی شکل میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں چنبل جیسے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیگر اسباب میں اتباع کرام نے نظام ہضم کی خرابی، میلا کچالا رہنا اور ذہنی تناؤ بھی سبب بتایا ہے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیکر کی چھال 100 گرام، آم کی چھال 100 گرام 3 کلو پانی میں ڈھانک کر پکائیں۔ جب پک کر آدھا کلو رہ جائے تو چھان کر رکھ لیں۔ جس جگہ چنبل ہو وہاں دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی سے یہ پانی لگائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چنبل والی جگہ پر پانی اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر لگایا کریں، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اے وے تبسم ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔